اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ حدیث شریف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی سوال پوچھا، اس کی 40 دن رات کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی۔ یعنی کہ یہ نجومیوں کو ہاتھ دکھانا، نجومیوں سے یہ منع ہے۔ اب آتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی طرف۔ سائنس فیکٹ فائل 2 لیول 7 اور سیکنڈ ٹرم میں پڑھ رہے ہیں۔ سلیبس آپ کو دکھوایا جا چکا ہے۔ آج ہم یونٹ نمبر 5 شروع کر رہے ہیں، فٹ اینڈ ہیلدی۔ تو اس کے اندر جو ہم نے سلیبس پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو دکھایا گیا ہے۔ پیجز 68 69 کمپلیٹ پیجز ہیں، 70 کا ہاف پیج ہے اور وہاں پہ ایک ٹیسٹ یور سیلف ہے، اس کو بھی کرنا ہے۔ 73 ہے، 74 کا جو ہے 3/4 ہے، ایکسرسائز پیج 76 پہ ہے اور اس کے کویسچن 1 اور 2 ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم نے اس چیپٹر میں سے یہ چیزیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ۔ فٹ اینڈ ہیلدی، جیسا کہ یہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر فٹ ہوں گے تو آپ صحت مند ہوں گے۔ یعنی کہ صحت مند انسان صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ کو ایک موٹا تازہ آدمی نظر آ رہا ہے وہ صحت مند انسان ہے، نہیں۔ صحت مند انسان وہ ہے جو جسمانی طور پر بھی صحت مند ہے، یعنی جسمانی بیماریوں سے بھی بچا ہوا ہے۔ اب ان جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو ریگولر واک کرنی چاہیے، کم از کم اپنے 24 گھنٹوں میں سے پورا 1 گھنٹہ اپنے جسم کو دینا چاہیے۔ 60 منٹ کی واک جو ہے وہ تیز واک کرنی چاہیے یا کوئی گیم کرنی چاہیے۔ ایکسرسائز جو ہے کم از کم 1 گھنٹہ، 1 سے 2 گھنٹے انسان کو لگانے چاہیے۔ اس سے پھر وہ جسمانی طور بھی صحت مند رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹلی بھی صحت مند ہو جائے گا۔ تو جب بھی کوئی انسان جسمانی طور پر صحت مند ہوتا ہے تو پھر وہ ذہنی طور پر بھی صحت مند ہوتا ہے، وہ اچھے فیصلے کرتا ہے، اس کا موڈ اچھا رہتا ہے، گھر میں آتا ہے تو بچوں کے ساتھ اچھا رویہ ہوتا ہے۔ صحت مند انسان بیماریوں سے بچا رہتا ہے، ڈاکٹروں کے جو بڑی لمبی لمبی فیسیں ہیں، دوائیوں سے، ان چیزوں سے بچا رہتا ہے۔ صحت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ جو دعا مانگنی چاہیے وہ اپنی صحت کے حوالے سے مانگنی چاہیے، کہ دنیا میں صحت سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ آپ کو ایک ڈائیگرام دکھائی جا رہی ہے کہ کیپ فٹ اینڈ ہیلدی۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ فوڈ میں آپ کو چوائس لینی پڑے گی۔ بہت زیادہ آئلی چیزیں نہ کھائیں، فیٹ والی چیزیں نہ کھائیں۔ یہاں پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ جو پیزا، برگر، یہ ڈرنکس جو ہیں، کولڈ ڈرنکس، یہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے۔ ذائقہ ہے ان میں، ٹیسٹ ہے، اچھے لگتے ہیں، لیکن زیادہ دیر یا زیادہ کھانے سے یہ صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
اس کے علاوہ ہماری جو خوراک ہے اس کے اندر فائبر ہونا چاہیے. فائبر مین کہ سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھانی چاہیے. آج ہم اور ہمارے بچے سبزیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سبزی نہیں کھاتے. سبزی، سیلڈ، یہ چیزیں جو ہیں کم از کم ویک کے اندر جو ہے ان کو زیادہ ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، روز ہی گوشت بنا لیتے ہیں، کسی نہ کسی فارم میں گوشت کھاتے رہتے ہیں. تو گوشت اچھا ہے لیکن ہر چیز کی ایک مقدار ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے، سپورٹس میں حصہ لینا چاہیے. دوڑنا چاہیے بچوں کو، سائیکلنگ کرنی چاہیے، فٹ بال کھیلنا چاہیے، ٹینس اور بھی جو کوئی سپورٹس ہیں ان میں لازمی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اور کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے، خالی سڑک پہ دوڑ تو سندا سکتا ہے، اس پہ تو کوئی خرچ نہیں آتا. کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بس جوگر پہن کے دوڑنا ہے، چپلیں پہن کے نہیں دوڑنا کہ آپ کو کہیں لگے آگے اینٹ پڑی ہو اور آپ وہیں گرے اور مسئلہ بن جائے. تو اس لیے یہ سب سے آسان ایکسرسائز ہے کہ آپ دوڑیں. نہ کسی کے محتاجی ہے کہ دوسرا بچہ ہوگا تو کھیلیں گے، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس جوگر پہنے، ٹریک سوٹ پہنے اور دوڑ پڑے. 1 گھنٹہ دوڑنا ہے. راستے میں یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا دوڑا، 2-4 منٹ دوڑا، پھر 10 منٹ کہیں کھڑے ہو کے بات کی، پھر 5 منٹ واک کی، پھر 10 منٹ کسی سے بات کی. یہ واک نہیں ہے. واک میں آپ نے رکنا نہیں ہے، بس کم از کم 40 منٹ 1 گھنٹہ لگاتار چلنا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ ویسے تو آپ کو دوسرے تیسرے دن ہی اس کی افادیت نظر آ جائے گی، لیکن آفٹر 1 منتھ آپ بالکل اپنے آپ کو فٹ محسوس کریں. کھانے کے اندر آپ آئلی چیزیں جو ہیں ان سے پرہیز کریں، ان کو کم لیں. اپنی ڈائٹ کے اندر فائبر کو شامل کریں. کھانا جو ہے بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں، سنت کے مطابق عمل کریں. سنت جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اپنے پیٹ کے آپ 3 حصے بنا لیں. ایک کو ہوا کے لیے چھوڑنا ہے، ایک حصہ پانی سے بھرنا ہے، اور ایک حصہ جو ہے اس میں خوراک کھانی ہے. یہ جو بالکل فل بٹا فل جو کھانا ہے یہ صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. تو سپورٹس بھی آپ کی زندگی میں ایسا ہونا چاہیے. ڈیلی روٹین میں آتی ہے آپ کی ہیبٹس، یعنی کہ آپ کا سونا جاگنا یہ کیا ہے. اسلام ہمیں 5 وقت کی نماز کا درس دیتا ہے. صبح آپ اٹھیں، آپ نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد آپ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کریں. اس کے بعد ناشتہ کریں، پھر اپنی پڑھائی کرنی شروع کر دیں. دوپہر کو تھوڑا آرام کریں. دوپہر کا کھانا جلدی کھا لیں، 1 بجے تک، 12 سے 1 کے درمیان کھانا کھا لیں. اس کے بعد عصر کے بعد آپ واک کے لیے، ایکسرسائز کے لیے جائیں. اور شام کا کھانا جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد کھا لیں. تو پھر آپ کو یہ روٹین آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی. پھر رات کو کھانے کے کم از کم آدھا گھنٹہ بعد تھوڑی سی چہل قدمی کریں، واک کریں. کم از کم 15-20 منٹ آپ پھر ہلکی واک کریں تو آپ بہت فریش رہیں گے. تو اپنی صحت پہ سب سے زیادہ انسان کو توجہ دینی چاہیے. انسان بہت دوڑتا بھاگتا رہتا ہے پیسے کمانے کے چکر میں، تو آخر میں پھر وہی پیسے جو ہے وہ دوائیوں پہ لگانے پڑ جاتے ہیں. تو اس کے لیے بہترین حال یہی ہے کہ روزانہ اپنی زندگی میں سے 1 سے 1.5 گھنٹہ ایک پکا ٹائم بنائیں، اور اس ٹائم کے اندر آپ کوئی بھی سپورٹس کریں، واک کریں، جو بھی آپ کرنا ہے، اور ٹف قسم کی ایکسرسائز ہونی چاہیے.
تو اس سے آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے گی. جب صحت اچھی ہوگی بچوں تو پڑھائی بھی اچھی ہوگی. صحت مند زندگی، صحت مند جسم، صحت مند دماغ، تو آپ جلدی پڑھ لیں گے. آج کل یہ آپ کے والدین نے آپ کو موبائل لے کے دے دیا ہے. اب یہ موبائل اس پڑھائی کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن میں اپنے گھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ بچے جو ہیں اس کا غیر ضروری استعمال کرتے ہیں. میں نے روٹین تو بنائی ہوئی ہے کہ رات کو ان سے لے لیتا ہوں، شام کو ان سے موبائل لے کے رکھ لیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی نہیں بھی یاد رہتا. تو بچے اکثر آج کل یہی ہوتا ہے کہ موبائل پہ رات کو دیر تک لگے رہتے ہیں، اور ہماری روٹین جو سونے کی بن گئی ہے وہ 11، 12، 1 بجے تک چلی گئی ہے. جب یہاں سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوئی، آپ 12، 1 بجے تک آپ جاگتے رہے، تو اگلے دن کی ساری روٹین خراب ہو گئی. تو اپنی نیند صحیح کرنی چاہیے. 10 بجے تک انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سو جائے. 10، 10:30 اور ہارڈلی 11 بجے تک آپ سو جائیں اور سب لوگوں کو سلا دیں. جلدی اٹھیں اور ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ اتنا پڑھنا ہے. کم از کم 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے پڑھائی ہونی چاہیے. 8 گھنٹے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے لیے بہت لمبی راتوں کو جاگنا بھی ضروری نہیں ہے. بس ایک روٹین سیٹ کریں، اور جو ٹائم آپ سیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر پھر پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ سامنے ٹی وی بھی لگایا ہوا ہے، پڑھ رہے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں تو گھر والوں کو بتا رہے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں. تو موبائل سے بہت کم بچے فائدہ اٹھاتے ہیں. میجارٹی جو ہے وہ اس سے اپنا نقصان کرتی ہے. یہ زندگی بڑی مشکل ہے بچوں. آج اگر اس کی فکر نہیں کریں گے دینی اور دنیاوی دونوں حساب سے، تو کل کو مشکل ہوگی. دینی حساب سے اگر نمازیں نہیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، تو یوم حساب میں قیامت کے روز بہت کڑا حساب ہوگا. وہاں بھی جواب دینا بہت ہی مشکل ہے. اور دوسری طرف دنیا میں آج آپ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، FSC FA تک، پھر آپ کے یہی حالات رہیں گے. ایوریج مارکس آئیں گے، آگے کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں ملے گا. تو پھر وہاں سے ہی زندگی کی مشکلات کا آغاز ہو جائے گا. پھر آگے چل کے اللہ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے تو مشکلات بھی ہو سکتی ہیں. یہ پڑھنے کے دن ہیں، ان کو پڑھائی پہ لگائیں. تو یہ روٹین ہے. روٹین جس بندے کی صحیح ہے وہ کہیں بھی مار نہیں کھاتا. تو اگر روٹین نہیں صحیح تو بھاگ دوڑ زیادہ ہے اور رزلٹ جو ہے وہ 0 ہے. اب فرسٹ میں کیا کرنا چاہیے اپنے آپ کو، یعنی کہ ایوری ڈے ایکسرسائز اے بٹ، تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں. آور باڈی بیکم فٹ، ہماری باڈی جو ہے وہ صحت مند ہو جائے گی. ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ، صحت مند جسم صحت مند دماغ. سکنس آؤٹ آف مائنڈ، کمزوری یا یہ جو ہے اس کو اپنے سے نکالنا ہے آپ نے. اب یہاں پہ جو ہمارا چیپٹر ہے اس کے اندر جو اس کا فرسٹ پیج ہے، چیپٹر نمبر 5، پیج نمبر 60. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ no two peoples are exactly the same. 2 بندے جو ہیں وہ بالکل ایک طرح سے نہیں ہو سکتے. فٹنس کین مین ڈفرینٹ تھنگ ٹو ڈفرینٹ پیپل. تو فٹنس جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں فرق کو واضح ظاہر کرتی ہے. یعنی کہ ایک بظاہر موٹا تازہ آدمی ہے، چند قدم ہی چلتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے، تو وہ صحت مند نہیں ہے. اور دوسری طرف جو ایک فٹ آدمی ہے
جس کی روٹین ہے کہ ایک ایک گھنٹہ واک کرتا ہے اور ہارڈ قسم کی واک کرتا ہے، تو اس کو آپ 2 گھنٹے بھی چلا لیں گے تو اس کو کوئی اس پہ اثر نہیں پڑے گا۔ تو فٹ اور ہیلدی رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی روٹین بنائیں بچہ۔ سب سے پہلے آپ اپنی روٹین بنائیں، سونے جاگنے کے اوقات کو سیٹ کریں پہلے نمبر پر۔ یہ چھٹیاں ہیں، ان چھٹیوں میں بچوں کے جو جاگنے کے اوقات ہیں وہ بہت خراب ہو گئے ہیں۔ رات کو دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، یہ معمول بن گیا ہے۔ ان چیزوں سے آپ اوائڈ کریں، رات کو جلدی سوئیں، نماز کی پابندی کریں۔ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کی روٹین خود بخود سیٹ ہو جائے گی۔ جلدی ناشتہ کریں، پڑھیں، محنت کریں، دل لگا کے محنت کریں۔ یہ دن ہے پڑھنے کے، آپ کو اتنا زیادہ ٹائم ملا ہوا ہے کہ اب آپ کے استاد بھی گھر پہنچ جاتا ہے، آپ کو سارا کام آپ کے گھر پہ موجود ہے، آپ کو کہیں بھی جانا ہی نہیں پڑتا، آنے جانے کا ٹائم بچتا ہے۔ تو اس ٹائم سے آپ فائدہ اٹھائیں، زیادہ محنت کریں، اپنے آپ کو بہتر ثابت کریں۔ اب وہ آگے کہتا ہے کہ ہیلتھ از مور دین جسٹ ناٹ بینگ ill۔ صحت صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ بیمار نہیں ہے تو وہ صحت مند ہے۔ گڈ ہیلتھ از وین یو فیل گڈ بوتھ فزیکلی اینڈ مینٹلی۔ یعنی اچھی صحت وہ ہوتی ہے کہ جب آپ محسوس کریں فزیکلی، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی آپ صحت مند ہیں، یہ آپ محسوس کریں۔ This means having a healthy body that is working properly۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی جو صحت مند جسم ہے وہ بہترین کام کرتا ہے۔ And a healthy mind where you are able to cope with the many challenges that life throws at you۔ جب آپ کی باڈی صحت مند ہوگی تو آپ کا ذہن بھی صحت مند ہوگا۔ جب آپ کا ذہن صحت مند ہوگا تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ زندگی کے جو چیلنجز، جو مقابلے جو آپ کے انتظار کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں، ان کا آپ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ تو اس لیے جتنا پڑھنا اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ صحت، اپنی جو ڈائٹ ہے اس پر بھی بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ دودھ پینا ضروری ہے، دودھ نہیں ملتا بچوں کو آج کل، یہ ڈبوں کے دودھ ہیں، یہ پتہ نہیں کیا چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں، یہ پینے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اچھا دودھ تلاش کریں اور کم از کم 1 گلاس تو کم از کم بچے کو پینا چاہیے، بڑا گلاس ایک بھر کے روز پینا چاہیے۔ دودھ سب سے اعلیٰ غذا ہے۔ اس کے ساتھ 1 ایپل ہونا چاہیے، روز بچہ کھائے، 1 انڈا اسے کھانا چاہیے، پانی زیادہ پینا چاہیے، فائبر کا، یعنی کہ آپ جو بھی موسم کا پھل ہے، آج کل آم بہت زیادہ ہے، آم کھانا چاہیے، اس کے ساتھ آڑو ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، آلو بخارا ہے اور ڈفرینٹ چیزیں، تو یہ بھی کھانی چاہیے۔ تو اب یہ ساری چیزیں کھانے کے لیے بجٹ بھی ضروری ہے، تو بجٹ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں انکم کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، چیزیں بہت مہنگی ہیں اور انکم کم ہے، تو یہ بھی واقعی ایک مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اب وہ کہتا ہے کہ بینیفٹس آف بینگ فزیکل فٹ، یہ آپ کو سامنے آپ کے بینیفٹس رکھے گئے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بینیفٹ ہیں، ایک ہیلدی جو ہے اور ان ہیلدی جو بندہ ہے ان کے درمیان میں بہت فرق ہے۔ ہیلتھ از مور دین جسٹ ناٹ بینگ ill، یعنی کہ صحت اس سے بہت آگے ہے کہ صرف آپ بیمار ہی نہیں ہیں، بیمار ہونا سے بچا، یعنی بیماری سے بچا رہنا ہی صحت نہیں ہے۔ ایک صحت مند آدمی جو ہے
وہ ایک تو بیمار نہیں ہوگا، جو ڈاکٹروں کی مہنگی فیسیں ہیں، علاج ہیں، ان سے بچا رہے گا، اس کے علاوہ اس کا جسم صحت مند ہوگا، اس کا ذہن صحت مند ہوگا، وہ فریش فیل کرے گا، کھائے گا تو کھاتے ہوئے مزہ آئے گا، سوئے گا تو نیند اچھی آئے گی، کسی سے بات کرے گا تو ہنس کے کرے گا، اس کے اندر خوشی ہوگی، کیونکہ بیماری انسان کو سٹریس کر دیتی ہے، انسان کو چڑچڑا بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے بیماریوں سے بچنے کے لیے انسان کو سب سے زیادہ اپنی صحت پہ آج فوکس کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ کو کوئی بیماری لگی ہے، پاکستان میں شوگر کی بیماری بہت عام ہو گئی ہے، تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ شوگر کو جو ہے وہ کسی خاص مقدار میں لیں، اور شوگر سے انسان بچ سکتا ہے، جو بندہ روز واک کرے گا تو وہ اس بیماری سے بچ سکتا ہے۔ اب یہ آپ کو ڈائیگرام دکھائی جا رہی ہیں، اس میں بچے کھیل رہے ہیں، بڑے لوگ ہیں، اس میں پلیئرز ہیں، کھیل رہے ہیں۔ تو فٹ بال تو خیر بہت کلاس کی گیم ہے، سب سے زیادہ ایکسرسائز فٹ بال کے اندر ہے، تو فٹ بال کھیلنا چاہیے۔ تو بچوں، آج ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھنا ہے، اپنے آپ کو صحت مند کیسے رکھنا ہے، کیونکہ ایک صحت مند جسم ایک صحت مند دماغ ہے، اور ایک صحت مند دماغ اور صحت مند جسم اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو صحت مند رکھیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، اور بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جس حد تک انسان کی جو ممکن ہے وہ تو کریں نا، باقی تو جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہو سکتا ہے۔ انسان تقدیر کے آگے بے بس ہے، لیکن جو آپ کے اینڈ پر ہے وہ انسان کو ضرور کرنا چاہیے۔ اپنے سونے جاگنے کے اوقات بنائیں، رات کو جلدی سونا ضروری ہے، اور یہ موبائل جو ہے اس کو صرف اپنے کام کے لیے، اسٹڈی کے لیے استعمال کریں، اس کے علاوہ جو اس کا استعمال ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ آگے کئی بڑے بڑے مسائل بن جاتے ہیں، تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو وقت ہے، یہ جو ٹائم ہے، اس میں پڑھیں، اس ٹائم کو اچھے سے اچھا استعمال کریں اپنے لیے، آپ کے اپنے والدین کے لیے۔ دیکھیں فیسیں بھی اب بہت ہو گئی ہیں، تو اب اس کے ساتھ پڑھائی بھی پھر بہت ضروری ہے، کیونکہ والدین تو آپ پہ خرچ کر رہے ہیں، آپ کو آپ کی رہائش، آپ کا کھانا، آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے، آپ کی اسکول کی فیسیں، گاڑی کا خرچہ سب برداشت کر رہے ہیں۔ اب آپ ان کو کیا دے رہے ہیں، یہ آپ بھی سوچا کریں، اپنا بھی انالیسس کیا کریں بچوں، کہ ہم اپنے والدین کی خوشی کے لیے کیا دے رہے ہیں۔ وہ ہماری خوشی کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ ہمارے اوپر لگا رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم انہیں کیا دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس پر غور کرنا۔ اللہ حافظ۔